الحمدللہ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی 90 آیات کی تفسیر آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 91 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگی۔ آیت نمبر 91 میں بھی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا، اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان یہودیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پاک پر بھی ایمان لے آؤ، قرآن پاک پر بھی ایمان لے آؤ، تو آگے سے وہ واضح طور پر انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے اور اس کے علاوہ ہم سب چیزوں کا انکار کریں گے۔ مطلب قرآن پاک کا بھی انکار کریں گے اور انجیل کا بھی انکار کریں گے۔ کہتے ہیں صرف جو ہمیں کتاب ملی ہے نا تورات، ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ تورات پر وہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی صرف زبانی حد تک تھا، باقی جس طرح کی تورات پر بھی ایمان لانا چاہیے ان کا تورات پر بھی ایمان نہیں تھا۔ تو تورات پر بھی ان کا جو ایمان تھا وہ صرف زبانی دعوے کی حد تک تھا اور واقعی حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 طرح سے ان کی اس بات کو رد فرمایا۔ ایک، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تورات جیسے اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی سچی کتاب تھی، تو ایسے ہی قرآن پاک بھی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، قرآن پاک بھی سچی کتاب ہے۔ تو اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تو تمہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، تورات کے اندر بھی حکم یہی تھا۔ جیسے تورات کے اندر یہ عبارت موجود تھی کہ جو نبی تمہارے پاس وہ کتاب لائے کہ جو تورات کی تصدیق کرے تو تم اس نبی پر بھی ایمان لانا، اس کتاب پر بھی ایمان لانا۔ تو یہ قرآن پاک ہے چونکہ وَهُوَ الْحَقُّ، سچی کتاب ہے، اللہ نے فرمایا سچی کتاب ہے۔ اصل میں دیکھیں نا، یہ سورہ بقرہ جو ہے نا، سورہ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیت کی پوری تاریخ اور ان کی پوری حقیقت اللہ نے بیان فرمائی۔ تو جو بندہ سورہ بقرہ کو سمجھ لے گا وہ یہودیت کی پوری تاریخ کو سمجھ لے گا، اور جو بندہ سورہ بقرہ کو سمجھ لے گا وہ یہودیت کی پوری حقیقت کو سمجھ لے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ سمجھنے کے باوجود پھر جان بوجھ کر اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر یا کسی بڑی شخصیت کی مخالفت میں ان کے حق میں بیان دے تو وہ اندھا ہے۔ بات سمجھا رہے ہیں؟ خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ بلم بورا بھی بہت بڑا عالم تھا نا، لیکن جب اس کے سامنے لالچ آیا تو وہ بھی جو نا نبی کی مخالفت میں بدعا کر بیٹھا اور اس کی زبان بھی کتے کی طرح باہر نکل آئی۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ تو سورہ بقرہ جس نے سمجھی ہے وہ کیسے یہودیت کی جو ہے نا وہ تعین کر سکتا ہے اور یہودیت کے حق میں بیان دے سکتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی اپنی ذاتی مفاد ہے جو اسے حاصل ہونا وہ لینا چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اتنا دشمنی میں گر چکا ہے کہ وہ یہودیوں کے حق میں بیان دینے لگ گیا ہے۔ تو باقی جو بندہ سورہ بقرہ سمجھ لے وہ تو کبھی بھی یہودیت کی حمایت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، قرآن پاک بھی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن پاک اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ مطلب قرآن پاک بھی یہ بتاتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی۔ یہ الگ بحث ہے کہ بعد میں ان یہودیوں نے تورات میں تبدیلیاں کر دیں یا عیسائیوں نے انجیل کے اندر تبدیلیاں کر دیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اب وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔ ہاں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، بلکہ وہ حفاظت کی ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی، تو انہوں نے آگے پھر اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اسباب بھی ایسے پیدا فرما دیے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ نے محفوظ کر دیے اور اس کے معنی بھی اللہ نے محفوظ کر دیے۔ سبحان اللہ۔ مطلب لوگوں نے کوشش ضرور کی ہے قرآن پاک کے اندر بھی تبدیلی کرنے کی، قرآن پاک کے معنی کے اندر بھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا ایسا انتظام فرما دیا کہ ان لوگوں کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ تو فرمایا قرآن پاک ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان والے ہیں، اگر ان کا واقعتاً تورات پر ایمان ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو پھر یہ بتائیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ مطلب ان کے بڑوں نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑوں نے حضرات انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کو قتل کیا، لیکن یہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے یہ اپنے آباء و اجداد کو صحیح سمجھتے تھے، اپنے آباء و اجداد کو صحیح سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان سے خطاب کیا گیا، کیونکہ جو بندہ اپنے بڑوں کو صحیح سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ ان کے کاموں پر بھی راضی ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ تو
تو یہ چونکہ یہودی نبی علیہ السلام کے زمانے کے اپنے آباء و اجداد کو چونکہ صحیح سمجھتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر بتاؤ کہ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا، یعنی تمہارے بڑوں نے انبیاء کو قتل کیوں کیا اگر تم مومن ہو۔ اب انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دینا، قتل کر دینا کتنے بڑے جرم کی بات ہے، تو پھر یہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھا رہی ہے؟ مثال کے طور پر سیدنا زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور کئی انبیاء کو انہوں نے دیگر انبیاء کو شہید کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے بڑے انبیاء کو شہید کرتے رہے اور تم ان کے فعل پر راضی ہو، ان کے کام پر راضی ہو، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب کے پاس، ان یہودیوں کے پاس اللہ کے نبی بن کے آئے اور کھلے کھلے معجزات بھی لے کر آئے۔ کچھ معجزات ان کے مشہور ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے۔ مثال کے طور پر ان کے ہاتھ سے جو ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ سام بن جاتی تھی، سام بن جاتا، اور ایسے ہی ان کے جو ہاتھ تھا وہ اپنے بغل کے نیچے دے کے نکالتے تو وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا۔ علاوہ سے اور بھی بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، جیسے کہ پتھر سے پانی کا نکلنا، یا بعض اوقات پتھر جو ہے وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے پانی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ پانی جو ہے نا، پانی اس کو بعض اوقات موسیٰ علیہ السلام پتھر بنا لیتے تھے، پانی کو پتھر بنا لیتے، اور پتھر سے پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل آتا۔ ایسے ہی دریا کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے۔ دیگر بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے کھلے کھلے معجزات لے کر، پھر تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی اللہ نے مجھے کوئی طور پہ بلایا تو میں کتاب لے کے آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے، انہوں نے پیچھے سامری کے کہنے پر تو ایک بچھڑا بنا کے اس کو پوچھنا شروع کر دیا۔ تو اب دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، دریا سے پار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبوت پر دلیلیں عطا فرمائی تھیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن اس کے باوجود اتنے غلط راستے پر چل پڑے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے کوئی طور پر تشریف لے گئے تو اللہ فرماتے ہیں پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، مطلب یہ ہے کہ تم شرک کرنے والے تھے۔ شرک یہ ظلم ہے، کیونکہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کا حق ہو اس کو نہ دے، بندہ کسی اور کو دے دے۔ تو سجدہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ انہوں نے بچھڑوں کو جو نا سجدہ کرنا شروع کر دیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات دیکھ کے پھر بھی تم غلط راستے پر چل پڑے، پھر بھی حق راستے پر نہیں آئے۔ تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر تم مومن ہوتے تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کی خلاف ورزی نہ کرتے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کے کچھ واقعات ذکر فرمائے ہیں، اور یہ بھی سیرت کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی بار شہید کرنے کی کوشش کی، اور مدینہ شریف میں یہودیوں نے ان کے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ ان کے قبیلے تھے، اور انہوں نے کئی دفعہ مشرکین مکہ سے خفیہ سازشیں کر کے مدینہ شریف میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، اسے بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بندے کہتے ہیں یار یہ جو چلو جاہل ہے۔ ایک آدمی کو سب حقیقت کا پتہ ہے لیکن پھر بھی قبول نہیں کرتا، تو بڑا مجرم کون ہے؟ جسے پتہ بھی ہو لیکن پھر بھی قبول نہ کرے۔ تو بھی ان کو سب کچھ پتہ تھا، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو اللہ پاک نے ان پر کیا فرمائی؟ لعنت فرمائی۔ کچھ کو اللہ نے بندر خنزیر بنا دیا۔ لہذا یہ بات آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اس وقت یہودیت کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں، یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین یہودیوں کا حق ہے، فلسطین، اس پر انشاءاللہ میں کبھی جمعے پر بھی تفصیلیں انشاءاللہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، تو وہ بات ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ ان کے پھندے میں مسلمان کبھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت بھی انشاءاللہ حضرات کے سامنے واضح کی جائے گی۔ اور یہ سراسر جو ہے نا وہ مسلمان جو مظلوم ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے بلکہ مرچیں چھڑکنے کے برابر ہے۔ وہ تو بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں، بچے قربان ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں قربان ہو رہی ہیں جی، ان کے گھروں پر بمباری ہو رہی ہے، اور وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور ادھر ہمارے جناب نام نہاد کچھ مفکرین اور کچھ ڈرنے والا نام نہاد ہمارے سیکولر قسم کے لوگ اور دوسرے کے بہت سارے لوگ وہ ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں، وہ تو ان کی زمین ہے، اللہ نے ان کو الاٹ کی ہوئی ہے، اب کیا بنے گا؟ تو یہ ان لوگوں کی جو سمجھیں کہ ان کی پیٹھ میں خنجر اور چاقو گھونپنے والی بات ہے کہ وہ بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں،
اور اس طرح کے جو اللہ معاف فرمائے کچھ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر حق بات کو بھی قبول نہیں کر رہے، اللہ پاک ایسے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا